आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कौमी मसाइल और इज्तिमाई रवैये तरजीहात का तयन कैसे होगा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब से। कहा जाता है कि मुल्क का सबसे बड़ा कौमी मसला बढ़ती हुई आबादी है। अगर आबादी मौजूदा रफ्तार से बढ़ती रही तो 2050 में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। सवाल यह है कि जब टेंट के अंदर हाथी आएगा तो मुल्क के समाजी और मौशी बहरान का क्या आलम होगा। क्या इंसानों के समंदर का पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी है? अगर कोई फूड सिक्योरिटी, कोई फूड पॉलिसी मौजूद है तो वो काम कैसे करेगी जब जेरे काश्त जमीन के रकबे और पैदावार दोनों में कमी आ रही है। पीने का साफ पानी लग्जरी बन गया है क्योंकि 60% से ज्यादा आबादी जो है वो अब भी इस नेमत से महरूम है। मुल्क के 6 बड़े शहरों का सीवरेज निजाम पोलियो वायरस का जखीरा बन गया है और अगर यही हाल रहा तो एक आम पाकिस्तानी के लिए दुनिया मजीद सुकड़ जाएगी। चूंकि सफरी पाबंदियों का खतरा मंडला रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके कि चांद की रुयत मजहबी मसला है या साइंसी? क्या कौमी सतह पर इन मसाइल के हवाले से कोई इत्तफाक राय पाया जाता है? अगर है तो वो पब्लिक पॉलिसी की सूरत में कब सामने आएगा? सवाल ये भी है कि तरजीहात के तयन में हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमारी तरजीह इंसानी बका है या सियासी बका? अगर तरजीहात का महवर अवाम है तो हर गुजरते दिन के साथ जिंदगी अजीरन क्यों हो रही है? क्या हुकूमत बेवक्त फायर फाइटिंग और मुस्तकबिल की प्लानिंग के काबिल है? और देखना यह भी है कि इस्लाहात के रास्ते में खड़ी रुकावटें कैसे दूर होंगी। क्या माफिया से जान छूटेगी? आज प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब मौजूद होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हसन निसार साहब, हुकूमती कारकर्दगी से ही जरा बात शुरू करते हैं सर। 6 माह के बाद आपने जो परफॉर्मेंस रिव्यू दिया था वो हुकूमत के लिए एक आई ओपनर था। आज 10 माह गुजर गए हैं तो अब आप हुकूमत को कहाँ रेट करते हैं? वो जो डायरेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन था वो खत्म हुआ है, कोई क्लियरिटी आई है या अभी भी कंफ्यूजन है? मैं वैसे आपके हौसले की दाद देता हूँ कि आज भी आप उसी सवाल पे कायम हो। ठीक है, ना हुकूमत ने सबक सीखा ना हम दोनों ने कोई सबक सीखा। आप वही सवाल कर रही हैं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ, वो वही काम जारी रखे हुए हैं। अभी तक तो मैं तो सच्ची बात है कि सूरत हाल को यहाँ तक जाते हुए देख रहा हूँ कि ये मुमकिन है जैसे जो हरकत नवाज शरीफ ने की थी, याद है आपको, डॉलर अकाउंट्स वगैरह वो सीज किए थे। कैन यू रिकॉल दैट? जी। ये मुमकिन है उससे भी एक हद जो है वो एक वो अबूर करते हुए ये मुमकिन है लॉकर्स तक पहुंच जाए, क्योंकि जितना वो हराम का और काला पैसा है वो जाहिर है वो अकाउंट्स में तो डॉलर्स नहीं रखते, वो तो वो लॉकर्स वगैरह में होते हैं। ये तो उस हद तक भी जा सकते हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस से देखें बात सुने, ये अभी हमारी इंतहाई काबिल और मोहतरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अभी वो कह रही थी कि इन्होंने फ़लस्तीन की कॉज और कश्मीर की कॉज और ये और वो ये जिधर गए थे वो ऐसी ही। तो मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि ये बात तो शायद ये ठीक कर रही हैं, लेकिन को पाकिस्तान की भी कॉज, को पाकिस्तान के अवाम की कॉज, हम बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान यूं पाकिस्तान वो। ओ भाई, पाकिस्तान में व्हाट? पाकिस्तान कोई पहाड़ों का, दरियाओं का, सहराओं का, जंगलों का, मैदानों का, खेतों का मजमूआ नहीं है। जब हम किसी मुल्क की बात करते हैं, जब हम कहते हैं अमेरिका, उसका मतलब होता है अमेरिकन पीपल। जब हम कहते हैं पाकिस्तान तो उसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम। ये इसका खालिक और मालिक और राज़िक तो सारा कायनात
وہ اس لیے ملک کا جب آپ ذکر کرتے ہو تو دراصل ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں ملک کے عوام کا. ٹھیک. کیا ان کا آج ان کے گزشتہ کل سے بہتر ہے اور کیا وہ ایک آنے والا کل جی اپنے آج سے بہتر دیکھ رہے ہیں؟ That's what it is. باٹم لائن تو یہی ہے. اور یہ گورننس اور یہ کانٹریکٹ اور یہ سوشل کانٹریکٹ وغیرہ یہ سارا کیا ہے؟ It boils down to just one thing کہ کیا عام آدمی، ایون ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، جو مین ان دا اسٹریٹ ہے، لو پیڈ ہے، انڈر پیڈ ہے، جی اس کو کوئی علم، انصاف، اناج، علاج کچھ بھی نہیں مل رہا سر. کو مل رہا ہے اس کو؟ نہیں. تو اگر مل رہا ہے تو آپ کے سوال کا جواب ہاں میں ہے، اگر نہیں حسن مل نثار رہا سر، تو نفی میں ہے. سر کیا یہی وجہ ہے کہ یہ پھر یہ اپوزیشن بھی یہ تاثر بلڈ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم نااہل اور نالائق ہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے کال و فیل میں تضاد ہے؟ سر اگر ایسا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ پرومسز کے مطابق ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس سے زیادہ بھونڈا، بھدا، بدصورت، یعنی شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. یہ نالائق کہ جی سازش کے نتیجے میں آئے ہیں اور تمہارے تو باپ کا وجود سازش کے بطن سے پھوٹا. بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر قیوم سے لے کے جنرل جیلانی، مطلب کیا کتنی بار ریپیٹ کریں؟ پھر عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں. تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے یلغار کی ہوئی ہے سپریم کورٹ پہ، ابھی جن تحریک چلا رہے کی ہیں. ریکارڈنگز اویلیبل ہیں ججز کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے. کوئی تو شرم حیا کرنی چاہیے. مطلب میں برا ہوں یہ کافی ہے. میں جواب میں الٹی سیدھی بات آپ کے بارے میں کروں تو وہ بہت ہی زیادہ میں اسی لیے مجھے پاکستانی جمہوریت کبھی جمہوریت نہیں لگتی اور مجھے اس سے نفرت ہے. یہ جو پرومو ہے نا جہنم کا، وہ پاکستانی جمہوریت کی شکل میں پاکستان کے عوام وہ پرومو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. وہ چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے بھائی؟ یہ شکلیں اس قابل ہیں؟ یہ ٹیٹیوں میں دفن ہوئے ہوئے، غرق ہوئے ہوئے، ایمن فیلڈوں میں، ٹیٹیوں میں، سرے محلوں میں، کوئی حیا، کوئی شرم ان کو تو کوئی، ان کا تو ذکر ہی نہ کرے. گناہ ہے، وضو کرنا پڑے گا بعد میں. ٹھیک، اس لیے ان کو چھوڑیں. معاملہ ہے لوگوں کے اور حکومت کے درمیان، بالکل ووٹر کے اور گورنمنٹ کے درمیان. وہ گلا کریں، شکوہ کریں، شکایت کریں، گالی دیں، بددعا دیں، ان کی طرف انگلی اٹھائیں، دے جسٹیفائڈ. تم لوگ تو ملک کو یہاں تک پہنچا کے گئے ہو. پریزنٹ گورنمنٹ کا میں دیکھیں، پہلے بھی پارس صاحب سے بات ہوئی، میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ ہم اندھے ہیں. میں کو نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اناڑی لوگ ہیں، یہ پہلی بار آ رہے ہیں. اور پہلی بار اوبویسلی پہلی بار کبھی زرداری صاحب بھی آئے تھے، پہلی بار کبھی بے نظیر بھی آئی تھی، پہلی بار کبھی بھٹو بھی آیا تھا. اور اتنے یہ جوکرز تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں. وہ ایک اب میں نام نہیں لینا، مرحوم ہو گئے ہیں وہ پیٹرول پمپ کے افتتاح پہ انہوں نے پوچھا کہ یار تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہاں زیر زمین پیٹرول ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور وزیر تھے، ان کا سٹیٹمنٹ اس زمانے میں بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن تھا کہ بھی میں جیلوں کے جال بچھا دوں گا. وہ جیلوں کے وزیر تھے. نئے لوگ ہوتے ہیں. ان کا اصل جرم جو ہے ناقابل معافی. میں سچی بات بتاؤں، چونکہ ایک ایسی پارٹی جس میں جہانگیر ترین جیسے لوگ موجود ہوں، ٹھیک ہے، بھلے آپ ان کو نااہل کر دو، یہ سب ٹھیک، اچھا، اسد عمر، کپل آف ادر پیپل، بہت ذہین لوگ، پڑھے لکھے لوگ، خود عمران کا اپنا ایکسپوئر، وہ تم نے کام ہی نہیں کیا. کوئی کیا سوچ کے تم لوگ جلسے جلوسوں پہ سارا فوکس تم لوگوں کا رہا؟ کوئی بندہ ہوم ورک ہوتا ہے. تم نے تو او لیول کے بچے جتنی رسپانسبلٹی کا بھی ثبوت نہیں دیا. دکھ مجھے اس بات کا ہے. باقی مجھے شاید عام آدمی کی، چونکہ میری رسمی تعلیم ہے اکنامکس کی، مجھے اس سے تھوڑا عام آدمی سے کچھ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. جو کچھ وہ اس ملک کے ساتھ کر گئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے یہ ابھی پورا ہوا نہیں ہے. جی سر. اور دوسری بات، یہ کمیونیکیشن پہ مار کھائی انہوں نے. یہ لوگ یہاں روزگار دیکھنے آئیں گے، ڈھونڈنے آئیں گے، اور یہاں سیاحوں کے غول کے غول آئیں گے، اور یہاں
چھتوں پہ بھی درخت اگائیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. پہلی تقریر ہی عمران خان کی ایک فیکٹ شیٹ ہوتی جی کہ میں آیا ہوں، بالکل، یہ میں نے بالکل. دیکھا ہے، یہ میں آپ کے سامنے سر لیکن آپ میں یہ قوم کے دیکھیں، ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں کوئی فالس ہوپس میں بلیو نہیں کرتا. All of us will have to work سر very لیکن یہ hard امیدیں and اور suffer دلاسے ہی for تو دے رہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ نے خود بھی تو اپنے اوپر ایک ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے نا. پہلے ٹیم پہ اعتراض کیا، وہ پوری ٹیم انہوں نے بدل دی. ابھی پھر ان کی کیبنٹ میں ہم ری شفل کیبنٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں. سر اتنی ٹربولنس کیوں ہے حسن نثار صاحب؟ ان کی اسموتھ فلائٹ کیوں نہیں ہے، اور یہ کیسے بہتری آئے گی؟ دیکھیں بات سنیں، میں تو کوئی بہتری نہیں دیکھ رہا مستقبل قریب میں، پر میں یہ بات لکھتا بھی ہوں کہ بالکل اب بھی باز نہیں آ رہا ہے اس سے مقصد سر سے. پھر کیا ہوگا؟ کھل کے بتاؤ. دیکھیں بات سنیں، ایک زمانے میں آپ کی طبی دنیا کی پریکٹس یہ تھی کہ مریض سے اس کا مرض چھپاؤ. جی ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل بالکل اب پوری دنیا میں یہ ہے کہ اس کو پوری طرح اعتماد میں لے کے بتاؤ، ایسے ہی ہے. اور اسے کہو کہ وہ ذہنی طور پہ خود کو تیار کرے، نفسیاتی طور پہ خود کو تیار کرے. یہ اب بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے چل رہے ہیں. نہیں، یہ تاثر پچھلے دنوں کو 2-4 پتہ نہیں کس کی وہ سٹیٹمنٹس تھیں کہ بھئی آنے والے بس یہ 6-8 مہینے کی بات. نہیں بھائی، 6-8 مہینے کی بات نہیں ہے. بالکل سر، ان کے مشیر خزانہ 6 وزیر ماہ خزانہ بیچارہ وہ، اور وزیر اعظم 2 ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں کہ مشکلات کم ہو جائیں گی. میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، یہ آپ کو ڈیڈ لائنز ان کی پریکٹیکل لگ رہی ہیں سر؟ چونکہ آئی ایم ایف کا بجٹ بھی آنا ہے، اور کیا اب بھی عوام کو غیر یقینی امیدوں کی اسٹریٹجی دینا اچھی بات ہے؟ سر سچ کیوں نہیں بتاتے حسن نثار صاحب یہ عوام کو؟ قرض کی قسط بھی آنی ہے. جی یہ بات آپ دیکھیں، یہ بجٹ تو جو ہوگا سو ہوگا. وہ منیر نیازی کا شعر ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو میں نے ریسنٹلی اپنے کسی کالم میں لکھا ہے کہ منیر کو تو ایک دریا عبور کرنے کے بعد صرف دوسرے کا سامنا تھا. ادھر تو لامتناہی سلسلہ ہے. ایک کس خط میں نے ابھی جو بات کی ہے کہ یہ حکومت ڈیسپریشن میں لاکرز تک جا سکتی ہے، یہ فورن کرنسی اکاؤنٹس وغیرہ سیز کر. وجہ چونکہ جو میں اپنے فہم کے مطابق بات کر رہا ہوں نا جی، اور میری دعا ہے کہ میرے سارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوں. I'll be the happiest man. بٹ میں دیکھیں بات سنیں، یہ اشروں کا زخم ہے، یہ دنوں میں بھرنے والا زخم ہے ہی نہیں. میں 2 چیزوں کے لیے ان کو بلیم کرتا ہوں. ایک تو یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کو کک نہیں پتا، جسے میسیجنگ یا کمیونیکیشن کی سائنس کا کک نہیں پتا ان کو. ٹھیک ہے. دوسرا اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب یہ جلسے جلوس کر رہے تھے، تقریر بازیاں ہو رہی تھیں، کنٹینر بازی ہو رہی تھی، اس وقت کوئی سنجیدہ لوگوں کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ٹیمز بیٹھی ہوتی، زیادہ نہیں، کوئی 2 4 5 7 جو ایریاز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، کوئی اکانومی کے حساب سے کوئی کام ہو رہا ہوتا، کوئی ایگریکلچر کے لیے، کوئی ایجوکیشن کے لیے، کوئی ہیلتھ کے لیے، 4 6 8 موٹے وہ سنجیدہ ٹیمیں خاموشی سے اپنے اپنا کام کر رہی ہوتی. ان کو تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ بنیادی طور پہ ایک حیرت انگیز، میں نے کہا نا کہ او لیول کا بچہ جتنی ذمہ داری کرتا ہے، جتنا بھی وہ آوارہ گرد ہو، ایگزام سے کم از کم 2 4 6 مہینے پہلے تو وہ سیریس ہو جاتا ہے. سر ہم معیشت کی دوسری بات بات یہ ہے کہ بتا ہی نہیں پا رہے. سر ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں عوام آدمی ابھی بھی ان سے ریلیف ایکسپیکٹ کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے خزانہ خالی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ کے لیے 20 ارب روپے نکل آتے. سر یہ نئے پاکستان میں بھی جو مراتی یافتہ طبقہ ہے، یہ سبسڈی لینے میں کیوں کامیاب ہو رہا ہے؟ سر 2 یہ منی بجٹس دے چکے ہیں، وہ مراتی یافتہ طبقہ جو ہے وہ پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ ڈو مور کا تقاضا کر رہے ہیں. غریبوں نے قربانی دینی ہے یہاں. دیکھیں پارس بات سنیں، اس ملک میں نا ویلیوز تو رہ کوئی نہیں. میرا تو وہ یہ بڑا ایک فیورٹ جملہ ہے کہ the only value left in this country is the nuisance value. یہ بات سنیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ کرپشن کا تو بھگت ہی رہے. ایک بات اکانومی کے بارے میں سن لیں بنیادی، یہ جتنی دیر میں برباد ہوتی ہے اس سے بہت کم عرصے میں یہ آباد نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو احتساب کا پروسیس ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز، یہ جس طرح وہ کہتے لسی لڑائی اور کالم کو لمبا جتنا مرضی کر لو اس طرح لمبا کرتے جا رہے ہیں. اس پہ پرابلم ہے ایک
کرپشن کے نتائج یہ ملک جو بھگت رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. یہ پیندہ ہی کھا گیا اس ملک کی اکانومی کا, وہ اپنی جگہ پہ. جی اس وقت اس ملک کی یہ بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے, وہ ہے کنفیوژن کا. بیوروکریسی سے لے کے بڑے کاروباری ادارے, جی آپ کے منی چینجز, یہ جتنے بہت کئی قسم کے مافیاز ہیں, آپ کا لینڈ مافیاز, دے آر کیپنگ دیئر فنگرز کراسڈ کہ جا چکے لوگوں کے ساتھ لائلٹی برقرار رکھنی ہے ٹھیک. یا موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ سنکرنائز کر کے چلنا ہے. چونکہ اگر وہ جا چکے واپس آ گئے, چونکہ ان کی تاریخ ایسی ہے, جی. تو پھر ہمارا سروائیول مشکل ہو اچھا جائے سر, گا. ایک کلیئر کیجئے گا, منی آپ کا میں کالم پڑھ رہی تھی, اس میں آپ نے جی. پولیٹیکل, آپ نے ایک کالم میں اپنے پولیٹیکل پیسے کی ٹرم یوز کی ہے. سر اس کا کیا مراد ہے؟ کیا یہی بات جو بھی آپ کر رہے ہیں یہی اس کا مقصد ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں ماڈرن منی کیا ہے. ماڈرن منی از ایکسیس ٹو کلاسیفائڈ انفارمیشن. پوری دنیا میں بڑے پیسے کا تعلق پالیٹکس کے ساتھ ہوتا ہے. جی. گن لابی ہے امریکہ میں, بندے پہ بندہ مر رہا ہے, وہ اتنی سٹرونگ لابی ہے. اچھا اسی طرح سویابین ہے. اچھا سویابین کی ایک اپنی لابی ہے امریکہ میں. ہر جو بڑا دھندا, بڑا کاروبار ہے, اس کے پیچھے ان کی اپنی اپنی لابیز ہیں. کوئی ایک کولے کی لابی ہے, کوئی دوسرے کولے کی لابی ہے, میں نام نہیں لے رہا. جی. یہ بالکل میں بہت اس کو تھوڑا لیٹ می اوور سمپلیفائی تاکہ آپ کے ینگسٹرز بھی جو ویورز ہیں ان کو سمجھ آ جائے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, نہ حکمران بے ایمان نہ میں بے ایمان, ٹھیک ہے, جی. موٹی بات. اگر مجھے کوئی یہ ٹپ دے دے کہ آنے والے دنوں میں اس جگہ پہ انڈسٹریل اسٹیٹ بننی ہے, وہ کافی ہے. ڈالر کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے, مور دین انف. یہاں ہم نے ایئرپورٹ بنانا ہے, وہ کافی ہو گیا. یہاں سے رنگ روڈ گزرے گی, جی. کافی ہے. یہاں سے موٹر وے جائے گی, جی. کافی ہے. سو یہ کیا ہے, ایس آر او ہم یوں چینج کر رہے ہیں, تم فلاں چیز امپورٹ کر لو, ڈیوٹیز کی صورتحال یہ ہونے جا رہی ہے. سو بیسیکلی بگ منی از آلویز پولیٹیکل منی. ٹھیک. آپ ڈسکوریز وغیرہ کو چھوڑ دو, باقی سارا پیسہ ہوتا ہی ہے. انہوں نے یہ ملک جو کھایا ہے نا, جی. وہ تو بہت ہی کروڈ طریقے سے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنے وحشی قسم کے, درندے قسم کے لوگ ہیں. ادروائز یو کین منٹ منی ایز سچ, کرپٹ ہوئے بغیر, کرپشن کیے بغیر آپ کر سکتے ہو. جی. جی. اس وقت اس ملک کا کرپشن کے بعد دوسرا, یا احتساب کرپشن دے تو ایک ہی فیملی کے لفظ ہو گئے, وہ یہ ہے پارس کے اس وقت کنفیوژن ہے اور بہت خوفناک. بیوروکریسی سے لے کے پچھلے دنوں جو ڈالر کے ساتھ واردات جی. ہوئی, اس میں بھی اچھے خاصے لوگ منی چینجز, وہ رپورٹ وہ اخباروں میں چھپا بھی ہے. میں کوئی آپ کو سر ذرا ایک بات بتائیے, یہ جو مافیاز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان سے نمٹا کیسے جائے سر؟ کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ پورا سسٹم انہوں نے اپنے حق میں ریکٹ کر لیا ہے. حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں چلی جاتی ہیں, یہ جو مافیاز ہیں سر یہ اپنی جگہ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کی جو چند بدصورتیاں ہیں, یہ ان میں سے سر فہرست ہے. یہ پچھلے دنوں بھی فگرز آئے تھے کہ پوری دنیا کی دولت, جی, یا یہ فگرز بھی کئی بار آئے کہ امریکہ کی ٹوٹل دولت کا کتنے پرسنٹ کتنے ہاتھوں میں ہے. جی, اچھا, پاکستان میں ایوب خان ایک خواب ہے جو ہم لوگ فضول بات کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیکیڈ آف پروگریس سے کہتے ہیں, اشرۂ ترقی ایوب خان کا, وہ کو بڑی توپ تھی. غلط بات ہے, وہ بھی کوئی توپ نہیں تھی. اس زمانے میں 22 خاندان فیملیز کا ذکر ہوتا تھا کہ جی ان کو موٹا کرو, ان کو تگڑا کرو, ان کو پالو پوسو, ٹرکل ڈاؤن, یعنی جو ان کے منہ سے گرے گا وہ عوام تک پہنچ جائے گا, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی مور دین انف فار این آرڈنری مین. سو یہ ایٹیچیوڈ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. جی, اور یہاں پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی تھی. میرا خیال ہے ملک کے پچھلے گزشتہ چند سالوں میں اگر کسی نے بہت طاقتور اور خوبصورت بات کی ہے, وہ کھوسا صاحب نے کی تھی جب انہوں نے چرچل کی ایک تقریر کا حوالہ دیا تھا کہ یہ ہوا پہ بھی ٹیکس لگائیں گے, یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے. سو پریکٹیکلی دیٹ از واٹ از ہیپننگ. ٹھیک. سر ویسے دیکھیں جو یہ مافیاز تو مہذب معاشرے ہیں, پیکج ہے. آپ نے ٹیکس کی بات کی, تو مہذب معاشرے تو ٹیکس کی بنیاد پہ چلتے ہیں نا سر. ویسے ہمارے ہاں جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 2% حصہ بھی ٹیکس فائل نہیں کرتا. تو حسن نثار صاحب, ویسے یہ مسئلہ یہ معاشرتی رویوں کا ہے یا انفورسمنٹ کی کمی ہے سر؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں, اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کسی کو دینا, جی, بندہ کس کو خوشی خوشی دیتا ہے؟
हातम ताइयों की मैं बात नहीं कर रहा, बंदा माँ के हाथ पे रखता है, बंदा अपनी बीवी के हाथ पे रखता है, जी, बंदा एतबार अपने हो किसी जिस पे। दोस्त का, जिस पे एतमाद हो, जिससे मोहब्बत हो, जिसके साथ कमिटमेंट हो। सर रियासत अच्छा, भी तो ये माँ है। इत्तेदाद हसन अहमी वो एक बेवजन सी शायरी छोड़ी थी, रियासतों की माँ के जैसी। जी, ओ जी। भाई मुझे सुतेली माँ के जैसी भी ले दो। अहमी एक हवाई बात, कोई किसी की कमिटमेंट नहीं है, हम जिंदा कौम हैं और टैलेंट की कमी नहीं है, इस तरह का कोई 50-60 जुमला है जो हमने बिल्कुल हवाई तौर पे रटा हुआ है, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं। वो हमारी तो ईदें एक नहीं है। जी बिल्कुल। 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के वक्फे से आप अजाने दे रहे हो, आपकी अजान 1 मिनट बाद शुरू हो रही है, हालांकि कोई 1 घंटे का फर्क हो तो चलो अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही। अच्छा, ये होता कैसे? देखो, टैक्स मैंने अपनी स्टेट को देना है, मुझे पता है। अगर मैं नहीं दे रहा तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी बोटियों का, मैं अपने कीमे के कबाब बना के खा रहा हूं, मैं अपनी बोटियों का कोरमा बना के खुद अपनी दावत कर रहा हूं। लेकिन ये लोगों को नहीं समझ आती। क्यों नहीं आती? आपने बंदे नहीं बनाए, एटम बम बना लिया। जी, बंदे बनाने में आप नाकाम रहे। बंदा कैसे बनता है? बंदा बनता है शऊर से, अवेयरनेस से। वो कहां से आता है? वो आता है तालीम से, तरबियत से। बिल्कुल। तालीम आपने अवाम को दी नहीं, उनको जाहिल रखा ताकि वो जराइम पेशा लोगों को मुंतखब करते रहें। तरबियत आप कैसी करते हो लोगों की? जो 2 दिन पहले असेंबली में हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस तरह की लोगों को ऐसी तालीम, बल्कि नो तालीम, और जो है वो भी इंतहाई माफ करना घटिया। मैं अभी रिसेंटली किसी चैनल ने मेरे साथ सीरियलाइज वो होगा इंटरव्यू मेरा, 10, 12, 14, 15 किस्तें। मेरे लिए वो इतना बड़ा झटका था क्योंकि उसमें बच्चे आते थे हर इंटरव्यू में, लड़के लड़कियां सवाल पूछने के लिए। हर बार, हर एपिसोड के लिए वो टीम चेंज कर देते। ठीक। तो मैं इस बात को, आखिरी रिकॉर्डिंग को मेरा ख्याल हफ्ता हो गया होगा, मैं अभी तो कुछ डिप्रेशन से नहीं निकला। क्यों सर? हम कोई अरस्तु अफलातीन नहीं थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, मैं मतलब कोई। लेकिन हमारे दरमियान सब्जेक्ट, भले आपका जियोलॉजी है, आप अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स कर रहा है, ओ भाई एक दौड़ होती थी आपस में, एक बड़ा खूबसूरत मुकाबला होता था। अच्छा, कौन सा नॉवल पढ़ा है, कोई शायरी, कोई लिटरेचर, कोई फला, पता ही कख नहीं। सो अव्वल तालीम है ही नहीं, जो है वो बहुत घटिया है। तुमने लोगों को तैयार ही नहीं किया। बस स्कैंडिनेविया में या फलाना, उनकी कोई 4 टांगे तो है नहीं। ठीक। उनको तमीज है कि उनको कैसे पता चला गिव वे, हम वे स्नैच करते हैं। खुदा अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, खुदा जैसी हैसियत है एक आम अमेरिकन की जिंदगी में डॉलर की। जी। आप उसको जाके कहो आओ मिलके जाली दवाएं बनाते हैं, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। जराइम पेशा अमेरिकन भी ये नहीं मानेगा। जी। रिपोर्ट करेगा जाके पुलिस में। आपका हाल क्या है? टाउनशिप में 3 दिन पहले 4000 केजी वो जो सब्सिडाइज्ड चीनी थी वो निकली। जिस प्राइवेट स्टोर, जनरल स्टोर के गोदाम से वो चीनी निकली, उन सब बदकारों ने, उनकी खुलिये भी बड़े, मैं क्या बताऊं, उनके मेहराबें भी थीं, टोपियां भी थीं, नमाजें भी पढ़ रहे थे, रोजे भी रखे हुए थे, और अपने गरीब रोजादार भाइयों का पेट फाड़ के वो डकैती कर रहे थे रमजान में। बट ये माइंडसेट है, ये कहां से इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर आप देखो, एक आदमी है वो कहता है मसवाक करना सुन्नत है जी, दूसरा उसे कहता है नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बेटे, मसवाक करना नहीं, दरअसल दांत साफ करना सुन्नत है जी। मसवाक तो एक टूल है, टूल तब्दील होते रहते हैं, वो आपका गिरेबान पकड़ लेगा, चूंकि उसको शऊर ही नहीं है। यहां खजूर खाना सुन्नत है। कभी किसी के मुंह से सुना कि ताइफ में पत्थर खाना भी सुन्नत है? नहीं। ओहद में, गज़वा ओहद में जख्म खाना भी सुन्नत है? नहीं, खजूर खाना। अपनी अपनी मर्जी का इन्होंने एक सिलसिला सारा बनाया हुआ है। आपके सियासी रहनुमा, आपके फिक्री रहनुमा, आपके मजहबी रहनुमा लोगों को एजुकेट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम। नतीजा सामने है। अब भुगतो।
नहीं मिलेगा टैक्स, चलो मैं दावा कर रहा हूं, लेके दिखाओ। नहीं निकलवाया जा सकता। रियासती जबर का रास्ता इख्तियार करोगे, मजीद बेड़ा गर्क होगा। तो एमनेस्टी दें, फिर वो भी आ गई, आपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, और आ गई सर वो, इस बार भी आखिरी होगी वो, हर दफा कहा जाता है। डेटरेंस कैसे कायम होगा? नहीं, मैं तो इस एमनेस्टी के आने से पहले मैं तो इसके हक में लिखता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जिस एमनेस्टी की बात कर रहा था वो तो बिल्कुल ही कुछ और तरह की चीज थी मेरे ध्यान में। जो ये लेके आए वो और तरह, तफसीलात में जाए बगैर ये घाव भरने वाला नहीं है। जल्दी लोग सुन लें, मैं हुकूमत के करने का काम है जो मैं कर रहा हूं, ये उनको करना चाहिए जी। इत्मीनान में लो। अगर तुम्हारा कोई रत्ती बराबर भी रिश्ता जेन्युइन है अवाम के साथ, तो उनको धोखा मत दो। वो ज्यादा गुस्सा, ज्यादा सर मुझे जरा एक बात और क्लियर कीजिएगा, आप चूंकि मईशत की बात करें, आपने सुना जरदारी साहब ने कहा कि मईशत और एहतसाब साथ साथ नहीं चल सकते। कुछ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी वजीर आजम से नैब की शिकायत की है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये मईशत और एहतसाब का कोई लिंक है आपस में? चूंकि जैसे जैसे एहतसाब तेज हो रहा है सर, मईशत हमारी नीचे जा रही है। एहतसाब के बगैर मईशत नहीं रह सकती। एहतसाब के न होने की वजह से ये मुल्क यहां तक पहुंचा है। इस मुल्क को पता नहीं, इन्होंने वैश्यों की तरह, तातारियों ने बगदाद को लूटा, तबाह किया, जलाया, दजला काला हो गया, उन्होंने लाइब्रेरीज को आग लगा दी, पर उन्होंने मुल्क की वायबिलिटी को कायम रखा था। इन्होंने तो मुल्क नहीं वायबल छोड़ा, और ये इसीलिए हुआ कि एहतसाब था कोई नहीं। सरे शरी एमन फील्ड, ये टीटियां मीटियां पहले अंधे थे। कहां थे ये लोग सारे? वो कहते हैं ना, सना खान तकदी से मशरिक कहां है, ये कहां थे ये सारे? ये को रातों रात हुआ है? नहीं, ये बड़ा ग्रेजुअली इन्होंने रोशन, ये जो हुआ है, ये जो तबाही मची है, ये इन्होंने बोटी बोटी नोची है इस मुल्क की इकोनॉमी की। तो लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कि ये ब्लैकमेलिंग है। जो बंदा इस निजाम का जितना बड़ा बेनिफिशियरी है, उतना बड़ा ब्लैकमेलर है। हुकूमतें कमजोर हैं, उनके पल्ले है कुछ नहीं। क्यों? ना को प्लानिंग, ना को तैयारी, आप आके बैठ गए हो। वो इस तरह तो जनरल स्टोर नहीं चलता हो भाई, बगैर उबर नहीं चलती। सर आप कहते हैं ना, जिसका जितना मुंह है बैठ गए वो उतना ही खा रहा है, जिसका मगरमच्छ जितना मुंह है वो उतना खा रहा है, जिसका छोटा है। सर मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा मजीद बात करते हैं हसन निसार साहब। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हसन निसार साहब, एहतसाब की बात हो रही थी ब्रेक से पहले। सर आपने अपने कॉलम में मियां साहब के बारे में लिखा कि वो मोम की तरफ पिघल चुके हैं। सर वो तो खामोशी तोड़ के फिर वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं। ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो ये क्या मज़ाहिमत का कोई मसनूई तासुर है? नहीं, ये डेस्परेशन और कंफ्यूजन की ये भी इंतहा पे है। कभी शक्लें देखें इनकी गौर से, किस बिरते पे ये कंक्लूड करें। मैं तो पहले भी 2-3 बार ये अर्ज कर चुका हूं कि यार थोड़ा एक्सेलरेट करो, को प्रोसेस को तेज करो जी। ये एक दफा कंक्लूड हो जाएगा, सब ठंड पड़ जाएगी। और एक बुनियादी बात है ना जी कि अगर बिल्ली जैसा मासूम कमजोर जानवर है, उस पर आप खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान बंद कर दोगे तो एक डेस्परेट, एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पे वो भी आपकी आंखों पे झपटेगी। इससे ज्यादा तो इनकी ना कोई औकात है ना हैसियत है। अब ये कह रहे हैं ना कि ईद के बाद देखते हैं कौन सी तोप चलाते हैं, ये उसकी वजह है जी। इस सारे खेल के सबसे बड़े मुजरिम यही लोग हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इनका किया हुआ डैमेज इनसे रिपेयर नहीं हो रहा, इन्हें समझ नहीं आ रही, या ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। दो ही बातें, या आप कर नहीं पा रहे या मुझे नहीं समझा पा रहे, बखत्म हुई बात। और अगर आप मुझे ही नहीं समझा पा रहे तो एक आम आदमी जो है उसको कैसे? सर लेकिन आप देखें कि नून लीग मियां साहब को सियासी कैदी बनाने पर तुली हुई है। दूसरी बात ये कि क्या आप नहीं समझते कि कारकर्दगी ना होने की वजह से ये जो हुकूमत की छोड़ी हुई स्पेस है ये लोग वापस ले सकते हैं? आप देखिए कन्विक्शन के बावजूद मियां साहब ने 1 करोड़ 30 लाख वोट तो लिया ना सर।
دیکھیں پارا صاحب تو چونکہ صورتحال بہت آگے جا چکی ہے، میں کب سے یہ بات کر رہا ہوں، اس سچویشن سے بہت پہلے، الیکشن سے بھی بہت پہلے، کہ کان کھول کے سن لے ہر بندہ کہ یہ چند خاندان یا پاکستان، اب معاملہ وہاں پہنچا ہوا ہے کہ ان دو میں سے آپ کو ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ اتنے لڑنے ہیں، آپ نے کرنا ہے، ضرور کرو۔ سر وہ جدہ کا ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال میں اب کن شرائط پہ ہونا چاہیے؟ ویسے میرا نہیں خیال اس بار ہوگا۔ سبق سیکھنے والوں نے بہت زیادہ سبق سیکھ لیا ہے، اور جنہوں نے یہ کیا تھا وہ بھی پچھتا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا پچھتاوا تو لڑائی کے بعد والی چپیڑ ہے یا مکہ ہے، وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ اب ہو نہیں سکتا یہ جسے کہتے ہیں بوسائے مرگ، کس آف ڈیتھ، ان دونوں پارٹیوں نے، پاکستان درمیان میں تھا سینڈوچ، ایک نے ادھر سے اجاڑنا شروع کیا، ایک نے ادھر سے اجاڑنا شروع کیا۔ میں اس ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں، میں اس ملک کی موریلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بڑا ان کا فن خان ہے اسے کہیں میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لے، میں اپنا، ہمارا ایک میڈیا ہے میں اس پہ چڑھا دیتا ہوں اپنے، اچھے خاصی بلینز میں ہے اس کا، وہ فیس بک وغیرہ جو بھی، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، پروفیشنل اس کو چلا رہے، چڑھا دیں گے۔ جب ضیاء الحق کے بعد خاص طور پہ پالیٹکس میں نواز شریف کو پلانٹ کرنے سے پہلے جن ٹرمنالوجیز کا پاکستان میں وجود ہی نہیں تھا، وہ زبان زد عام ہوئی۔ اس ملک کی سیاست کا کلچر دیکھیں، بات سنیں، ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ کا ایک ایک بندہ ریکال کریں، ڈاکٹر مبشر حسن، گھر بھوت بنگلہ، پرانا پالیٹکس میں آنے سے پہلے کا مین بلوارڈ، افتخار تاری، لوگ کہتے تھے بدماش ہیں، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، میں نے افتخار تاری کو لاہور کی سڑکوں پہ ویگنوں میں دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ خورشید حسن میر، وہ بابائے سوشلزم، شیخ رشید یا کیا نام تھا ان کا، یو نیم، ملک حاکمین، وہ بتائیں کوئی ایک، بھٹو کو تو چھوڑ دیں، کوئی ایک کرپٹ تھا ان میں سے، کوئی ایک بتائیں جس پہ کرپشن کے گھر دیکھیں سر، گاڑیاں دیکھیں ان کے، انہوں نے اس ملک کے کلچر کا، انہوں نے اس ملک کی اقتصادیات ہی نہیں، اس ملک کی اخلاقیات کے بھی جنازے نکالنے ہیں۔ سٹنگ آئی جی پنجاب لکھ چکا کب کا، پتہ نہیں کہاں کون سویا ہوا ہے، کہ جرائم پیشہ لوگ انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے، 62 63 سال کی عمر کے انہوں نے پٹواری بھرتی کیے۔ ایک پلاٹ لے لو، دوسرا 3 پلاٹ لے لو، ایک بیچ کے گھر بنا لینا، تیسرا بیچ کے فرنش کر لینا، یہ تو انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ کیا۔ سر آج کل آپ ٹھیک بالکل کہہ رہے ہیں، آج کل آپ نے سنا ہوگا میثاق جمہوریت کا بھی بڑا چرچا ہے سر، اور یہ جو اگلی نسلیں ہیں اس میں یہ منتقل ہو رہا ہے، بلاول ہیں، مریم ہیں، امل اسفند یار ہیں، مولانا اسد الرحمان، یہ سب آپس میں مل رہے ہیں۔ سر یہ میثاق جمہوریت ہے یا میراث جمہوریت ہے، اور یہ جو گٹھ جوڑا ہے، آپ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر ان کا کوئی مستقبل ہے تو معاف کرنا، پھر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ہم عجیب لوگ ہیں، بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، ہم سوراخ سے اٹھتے ہی نہیں۔ ایک تو ہے نا 2 بار نہیں ڈسا جاتا، نہیں، ہم اٹھتے ہی نہیں۔ اور بات سنیں، یہ لکھنے والی بار بار یہ 5 بار اذان دینے کی طرح والی بات ہے کہ بات ایک سمجھ لو، ڈیموکریسی اور ڈرلنگ، اس میں بڑی گہری مماثلت ہے۔ آپ ایک سائٹ کا انتخاب کرتے ہو کہ جی میں نے اتنے 1000 فٹ نیچے تک جا کے ڈرل کرنا ہے، دیکھنا ہے تیل یا گیس یا جو بھی ہے، کچھ نکلتا ہے نہیں، اس کے بعد آپ بند کر دیتے ہو، اگر نہیں، ایک بار طے شدہ حد تک آپ جاتے ہو، ختم۔ میں پی ٹی آئی کے اقتدار سے پہلے کہتا تھا، میں اس پہ قائم ہوں کہ ان کو ایک بار موقع پورا ملے، اگر یہ ڈیلیور نہ کریں ان کو ٹھڈے مار کے، چھتر مار کے نکال دو، یہ ٹرمینالوجی ہوتی تھی میری، میں اس پہ قائم ہوں۔ وہ 4 بار 5 بار ان کو باریاں دے کے 3 بار وزیر اعظم۔ سر لیکن حسن نثار صاحب میں ایک بات سوچ رہی ہوں سر، دیکھیں ان کے بزرگوں نے سسٹم میں کچھ انویسٹمنٹ تو کی ہے نا، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ نئی نسل کو پے بیک کرے گی؟ اور دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی تو متبادل ہونا چاہیے نا سر، وہ نکل آئے گا، جیسے وہ مجید نظامی صاحب مرحوم
وہ میری کتاب کے دیباچے میں انہوں نے، میرا پہلا کلیکشن تھا وہ جو شائع ہوا تھا کالمز کا، جی تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مثالیت پسند ہے، یہ آئیڈیلسٹ ہے، یہ تیسری پولیٹیکل سیاسی قوت کی تعمیر اور تشکیل چاہتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ الحمدللہ ان کی زندگی میں پی ٹی آئی ٹیک آف کر گئی. جی تو اور بھی کوئی نکل آئے گا. عوام میں تھوڑی میچورٹی، تھوڑی بہت تو عقل نا. کتنی بربادی کے بعد ہر بندہ تو ان کا بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کا نہیں سر، یہ بلاول اور مریم ان کے بزرگوں نے آپ نے نہیں دیکھے نا، آپ نے ایک سائٹ پہ مطلب اتنے ہزار یا جتنے بھی آپ نے جانا تھا جی کلومیٹرز کے حساب سے بھی آپ چلے گئے، آپ نے دیکھ لیا تیل نہیں، آپ ابینڈن کرتے ہو، چلو بھائی اگلی سائٹ پہ چلو. ٹھیک. ان لوگوں کو آزما لیا، ان لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، اور ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ممکن ہے چوتھے سال صورتحال پلٹ دیں، کوئی گلا شکوہ نہ لے جائے، کوئی اتمام حجت پورا کریں. ٹھیک. میرا ایز اے ووٹر ایگریمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ 5 سال کا. ٹھیک. ممکن ہے چوتھے سال بھائی کوئی معجزہ کر دیں. اچھا اگر نہیں کرتے پھر جو آئے نا ان کی طرف سے ووٹ مانگنے، اس کو ووٹ نہیں، پھر اس کو چپیڑے ماریں. ٹھیک. لیکن موقع پورا دیں. ان کو 3 4 بار آپ نے آزمایا ہے. اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کھایا کس طرح گیا ہے یہ ملک. جی. کون کون سے لوگ کیسی کیسی گوائیاں دے رہی ہیں، ٹی ٹیز وغیرہ. وہ جو بندہ یہاں مائک الٹایا کرتا تھا جھوٹا 2 نمبر بھٹو بننے کی کوشش میں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو ورنہ کی میری موت کے بعد بھی ثابت ہو جائے تو قبر کھود کے نکال لینا. اب وہ بھگا ہوا باہر پھر رہا ہے، ٹیٹیوں کا جواب نہیں دے رہا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ نہیں بتا رہا کہ یہ سلسلہ بھائی یہ بتا دو یہ کیا ہے. سر اس کی بات نہیں کر رہا. آخر میں یہ بتا دیں، جن کو 4 بار آزمایا ہے، ان کو پہلی بار آزما رہا ہے تو پہلی ٹرم تو ان کو مکمل میرا خیال ہے سر ان کو مکمل ٹرم دے دی، اور یہ بھی اس ملک کے ساتھ زیادہ ان کو دے دی. خدا نہ خواستہ اگر یہ ناکام ہو گئے، آپ نے کہا نا پھر یہ ووٹ مانگنے آئے، ان کو چپیڑے مارو، تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہوگا کہ یہ بھی ناکام ہو گئے، پھر کیا کریں؟ ایک بات آپ پارس، ایسے ہوتا نہیں. خلا کا ایک اپنا اصول ہے جی. وہ خود کو قائم نہیں رکھتا، قدرت یا نہیں اس کو رہنے دیتی، وہ بندوبست ہو جاتے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور یہ دونوں کے دونوں اس طرح راندہ درگاہ ہو جائیں گے؟ نہیں. اس خاندان نے جو اندھی لوٹ مار کی ہے اس کی پیچھے یہ کانفیڈنس تھا. ویسٹ پاگل نہیں ہے جو اپنے ذہین ترین براک اوباما جیسے، بل کلنٹن جیسے پولیٹیکل اینیملز کو جی وہ 2 4 سال کی 2 ٹرم دے کے کہتا ہے پھٹو بھاگو یہاں سے، تمہارے بعد چاہے ٹرمپ آ جائے پر تم آگے نہیں جا سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہ اچھا خاصا بندہ کرپٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ہیں ہی 2 نمبر قسم کے لوگ تھے. ٹھیک سر. جس طرح کا ان کا جو بھی ہے یہ اقتدار اس طرح کا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. خدا کی قسم ان کو ہال اٹھتے ہوں گے، انہیں یقین نہیں آتا ہوگا اب تک کہ ان کے ساتھ ہو کیا چکا ہے. یہ پاناما کے بعد وہ جو میں کہتا تھا کہ نہیں یہ کوئی یہ قدرت کی طرف سے. ٹھیک. اچھا سر مجھے آخری بات بتا دیں، آخر میں یہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی نا کہ عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، اور احتجاج کی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، بڑے زوردار بیانات دے رہے ہیں. سر کیا حکومت کو آپ اس وقت کتنی پھر مشکل میں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی لگ رہی ہے حکومت مشکل میں آپ کو، یا یہ صرف چائے کے کپ میں طوفان ہے؟ نہیں، ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. لوگوں کو دیکھیں، ان کے بینیفیشریز کے علاوہ جی بینیفیشریز کی آگے کلاسز ہیں اور قسمیں، ان کو نکال دو. عام آدمی کو بالکل یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بہرحال یہ دونوں انتہائی کرپٹ اور ان کے جو کرونیز ہیں، یہ جو باقی ہیں ان کا تو نام لینا بھی ان کی پروجیکشن کے مترادف ہے. آپ نے لیے ہیں ان کے نام، تو یہ کر کے دیکھ لیں. عید کے بعد نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. ٹھیک. حکومت کے مسائل اور ہیں. بہت شکریہ حسن نثار صاحب، پروگرام میں سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زب کو اجازت دیجیے. اللہ نے